ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی اگر کوئی نیڈ ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے فار ایگزامپل سورہ اخلاص سب سے زیادہ متبرک ترین اور مجرب ترین سورہ قرآن ہے. کوئی مجھ سے پوچھے مجھے کوئی کام کرنا ہے، میں کیا کروں؟ سورہ اخلاص پڑھیں. امیر المؤمنین جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کیا رہتا تھا. امیر المؤمنین میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، نتیجہ کیا تھا؟ ہاں سب جانتے ہیں نا؟ سر ہلا دیا کریں. ہاں سورہ اخلاص کا نتیجہ فتح امیر المؤمنین. یہ سب کے سامنے جب میں بتاؤں کہ سورہ اخلاص پڑھیں اس سے خدا آپ کو سرخرو سر بلند کرے گا، تو دوسرا سوال کیا؟ کتنی دفعہ؟ ہاں اگر آپ کہیں ایک دفعہ خلوص نیت سے پوری توجہ کے ساتھ آپ خدا کے حضور سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ کس وقت؟ اللہ لا سنتم ولا نوم، اسے تو جمائی اور اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت ہے. آپ بتائیں آپ کس وقت حاضر ہیں؟ آپ کی کیفیت کس وقت ہے؟ آپ کا موڈ کب بنتا ہے؟ وہ خدا کبھی بھی ہمیں زمان و مکان کی قید میں نہیں لاتا. فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب رخ کرو چہرہ الہی ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ نے ہمیں زمان و مکان میں قید نہیں کیا. لا سنتم ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ ہی اس نے اپنا کوئی ایک ڈائریکشن، ایک سمت رکھی ہے. وہ ہر جانب جہاں تم رخ کرو چہرہ الہی ہے، وہ تو ہر وقت ہے. یہ زمان و مکان کی قید جو ہم لگاتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے. لہٰذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس دعا کو، اس ذکر کو اس وقت کیا جائے گا تو یہ مجرب ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ حاضر ہو جائیں. ہم حضور قلب کے ساتھ، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، پوری توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. وہ ایک دفعہ خدا کے سامنے کافی ہے. جس طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ادارت الحفظ آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ دوران سفر مولا نے اپنی سواری روکی، آپ زمین پر آئے، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے الحمدللہ کہا اور آپ سجدے سے اٹھے اور آپ اپنی سواری پر دوبارہ آ گئے. میں نے مولا سے کہا مولا یہ کون سا سجدہ تھا، یہ کون سی عبادت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کر رکھا تھا. یہ منت ہماری زبان میں کہیں، یہ نذر کر رکھی تھی، منت مان رکھی تھی کہ اگر میری فلاں دعا پوری ہو گئی تو میں سجدے میں جا کر الحمدللہ کہوں گا، خدا کا شکر انجام دوں گا. ہاں یہ خداوند کریم ہم سے جو چاہتا ہے وہ اتنا تھوڑا سا ہے. وہ اتنا، اس میں کیا چاہیے؟ حضور قلب چاہیے. اس میں ہمارا دل اگر حاضر رہے خداوند کریم اسی پر ہی. ہم اپنی احتیاج کو باؤنڈ کر دیتے ہیں نمبر کے ساتھ، عدد کے ساتھ، اور اس ذکر کو کتنی دفعہ کہاں، اور پھر دنیا خیالات میں محو و مگن اس نمبر کو پورا کرتے ہیں. ہاں کہ ہم نے 1000 دفعہ فلانی آیت کا ورد کر لیا، ہم نے 10 لاکھ دفعہ اس کو پڑھ لیا. اللہ آپ کو حاضر چاہتا ہے. ہاں آپ کے پاس سے اس کے حضور جانے والی دعا لقلقہ زبانی